حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي بخير. متفق عليه. محترم حضرات، سامعین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، بلندی، عظمت، جلال، قدرت، طاقت اس وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے کما حقہ اس دین کو اس انسانیت تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ قرآن نے اعلان کیا: وما هو علی الغیب بضنین، ہم نے اپنے غیب کے خزانے سے تھوڑا سا جو ان کو عطا کیا تھا اس انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس میں انہوں نے خیانت نہیں کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے لیول کو قرآن نے خود بیان کیا۔ حضرات گرامی، آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر میری یہ کوشش رہے گی کہ اس انسانی سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مختلف تعلقات، لین دین، معاملات، رشتے، اٹھنا بیٹھنا، دوست یاریاں اور میل ملاپ، دعا سلام، ہر قسم کا تعلق ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ذمہ داریاں اس انسانی سوسائٹی میں رہنے کی خاطر ہمارے کندھوں پر رکھی گئی ہیں، کیا ان ذمہ داریوں کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا حکم دیا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ توحید سب سے اہم چیز ہے۔ اگر انسان بھلائیوں کا مجموعہ ہو، پوری دنیا جہان کی بھلائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، لیکن اس کی توحید مکمل نہ ہو، ساری کی ساری بھلائیاں اس کی جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی جاتی ہیں، ہباء منثورا قرآن نے استعمال کیا ہے کہ وہ اعمال جو توحید کے بغیر آئیں گے، دوسری چیزوں کی ملاوٹ کی وجہ سے آئیں گے۔ دودھ 1 کلو ہے، اگر اس میں 1 قطرہ پانی بھی مل جاتا ہے تو وہ خالص نہیں رہتا ہے۔ ایمان ایسا ہے کہ اگر اس میں 1 قطرے کے برابر بھی شرک آ جاتا ہے، 1 قطرے کے برابر بھی ریاکاری آ جاتی ہے، 1 قطرے کے برابر سود خوری آ جاتی ہے، تو وہ ایمان کو اسی طریقے سے اس کے گراف کو گھٹا کر نیچے کی طرف لے کے چلا آتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس ایمان کو اس ایمان کا لیول یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، وہ خالی برائے نام مسلمان رہ جاتا ہے، اس کے اندر ایمان کی رمق باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین کے تعلق سے ایک مکمل خطبہ اس منبر سے ہو چکا ہے۔ آگے تیسرا پوائنٹ، وَبِذِي الْقُرْبَى، جو رشتہ دار ہیں، جو قرابت دار ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں،
چاہے وہ نسب کے اعتبار سے ہوں یا خون کے اعتبار سے ہوں. یہ دو رشتے جو ہے، ایک نسب کا رشتہ نکاح سے سیٹل ہوتا ہے، نکاح سے قائم ہوتا ہے نسب کا رشتہ، اور خون کا رشتہ جو ہے اس بنیاد پر بنتا ہے کہ دادحالی خاندان، نانحالی خاندان. یہ اس ایک نکاح ایک ایسا بیسک پوائنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر دو مضبوط خاندان، دو مضبوط ہاتھ تیار ہوتے ہیں ایک شخص کے، ایک مرد کے اور ایک عورت کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بذی القربا، جو قریبی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ نانحالی رشتے سے ہوں، دادحالی رشتے سے ہوں، جس بھی طریقے سے ان کے ساتھ قربت کا رشتہ ہے، قریب ہونے کا رشتہ ہے، جس حیثیت سے بھی آپ ان کے قریب ہو، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے. اور والصاحب والیتامى، اسی طریقے سے دوسرا پوائنٹ اللہ تبارک و تعالی نے جو لسٹ گنائی ہے، سب سے ٹاپ پر اپنی ذات کو رکھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میری عبادت کرنی ہے. دوسری لسٹ میں دوسرا نام ہے والدین کا، تیسرا نام ہے قریبی رشتہ داروں کا، چوتھا نام ہے والیتامى، جو یتیم ہو جائے ان کی کفالت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی سرپرستی کرنی ہے، ان کے ساتھ مس ٹرسٹ کا معاملہ نہیں کرنا ہے، ان کے یقین کو توڑنا نہیں ہے. یہی وجہ ہے، موضوع سے میں بھٹک نہ جاؤں، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعدلوا بین الاطفال، بچوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرو، ولا تکذبوا، اور ان کے ساتھ جھوٹ مت بولا کرو. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بچہ سمجھ نہیں رہا ہے. اسی طریقے سے یتیموں کے بارے میں آیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ نہ کرو، کیونکہ وہ بھی بچپنے کے اندر ہوتے ہیں اور ان کے سر سے وہ سایہ اٹھ جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہر سردی گرمی کا ذمہ دار جن کو بنا کے پیدا کیا ہوتا ہے. جب وہ سایہ اٹھ جاتا ہے، اب سوسائٹی کے بڑے، سوسائٹی کے ذمہ دار، سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگوں کی، عقل مند اور شعور رکھنے والے لوگوں کی یہ اول ترین ذمہ داری ہے کہ بیواؤں کا اور یتیموں کا فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر کے ان کا حساب لیں، ان کے ساتھ حسن و سلوک کریں، ان کے معاملات کی دیکھ بھال کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ بلا کر کے کہیں گے، کیونکہ بات اب دوسری طرف نکل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں آپ سے مانگ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیا، ان کی شرم ان کو روکے رکھتی ہے، مجبور کیے رہتی ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں اور جتنے سے کام چلتا ہے وہ کام چلاتے ہیں. لیکن ذمہ داری میں آنکھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے، انسانی دل رکھنے والے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھے. یہ یتیموں کا مسئلہ ہے. والمساکین، مسکینوں کا لسٹ، زکوٰۃ کی جو لسٹ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اس لسٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساکین کو رکھا ہے. مسکین جو بندہ ہے اس کی بھی دیکھ بھال، جو اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس ایک ٹائم کا کھا کر دوسرے ٹائم کا اویلیبل نہیں ہے، یا ان کے حالات صحیح نہیں ہیں، یا اتنے غربت کے اتنے نچلے طبقے میں چلے گئے ہیں کہ اٹھنے کے آثار ان کے پاس نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں ان کے پاس، آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں اور وسائل بھی ان کے پاس موجود نہیں ہیں. تو یہ ذمہ داری لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میری عبادت کے بعد، میرا حق ادا کرنے کے بعد پھیل جاؤ سوسائٹی کے اندر. دیکھو سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بتائی ہے تبلیغ کی، وہی ترتیب ہے انفاق فی سبیل اللہ کی بھی. ترتیب کیا ہے؟ تبلیغ کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم، اپنی جان کو پہلے بچا دو، پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنی توحید مضبوط کرو، اپنا دین کا جو سیٹ سلیبس ہے اس سلیبس کو پڑھ لو. پڑھنے کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، جب تم سمجھ جاؤ اس کو پڑھنے کے بعد تمہارے آنکھ کان کھل جائیں جب، تو وَأَهْلِيكُمْ، اس کے بعد اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، چھوٹے بھائی ہیں ان پر، چھوٹی بہنیں ہیں ان کے اوپر. اہلیکم، آپ محنت کرو ان کے اوپر. کیوں کہ وہ بھی ان کے آپ ذمہ دار ہیں، اور جب آپ ذمہ دار ٹھہرے ہیں تو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب آپ ذمہ دار ہیں 10 لوگوں کے گھر کے اندر، ان تمام کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے گا.
تو کہا کہ ان کے ساتھ آپ نے ان کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے. کس چیز سے؟ نارن، آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کو بھڑکایا کس سے جائے گا؟ اس آگ کا فیول کیا ہوگا؟ الناس والحجارہ، لوگوں کو ڈال کر اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس کو فیول دیا جائے گا لوگوں کی باڈی کے ذریعے. والحجارہ، اور پتھروں کے ذریعے پتھر ڈال کر اس آگ کو بھڑکایا جائے گا. آج یہ پتھر آگ نہیں پکڑتا ہے، لیکن کل یہ پتھر آگ پکڑے گا. کیوں؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر جو حکم نافذ کرنا چاہے اپنی مخلوق میں سے وہ کر سکتا ہے. یہ رہا مساکین کا مسئلہ. والجار ذی القربہ، اور اسی طریقے سے پڑوسی رشتہ دار ہے اس کا ڈبل حق ہے. جیسے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اگر رشتہ دار کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہیں تو 2 اجر ملتے ہیں. ایک رشتہ داری کو بحال کرنے کا، دوسرا اللہ کے حکم کو ادا کرنے کا، ڈبل اجر ملتا ہے. اور اگر رشتہ داری میں، ہماری قربت داری میں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے تو زبردستی نہیں ڈالنا ہے، پھر اس کو دینا ہے اس کے بعد کہ جو مستحق ہے. لیکن اگر رشتہ دار مستحق ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں ڈبل اجر دوں گا. کام 1 کرو گے، ثواب 2 دوں گا، 2 گنا ثواب دوں گا. ایک یہ کہ آپ نے رشتہ داری کو پالا. رشتہ داری کو پالنا بہت ضروری ہے. رشتہ داری ایک ہی بنیاد پر کاٹی جا سکتی ہے، اور وہ اسلام اور کفر کی بات پر. اس کے علاوہ رشتہ داری کو کاٹنے کا جواز نہیں ہے. حدیثیں میرے سامنے موجود ہیں، میں ترجمہ کروں گا حدیثوں کا، ہمیں پتہ چلے گا. ہم یہ کہتے ہیں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ یار وہ میرے ساتھ ایسا کرتا تو میں کیوں نہ کروں. نا، اصل صلۃ الرحم یہ ہے. صلہ کا مطلب ملانا، رحم کا مطلب یوٹرس، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جہاں بچے کی مختلف شکلیں بدلتی ہیں. ماں کا پیٹ کا وہ حصہ کہ جہاں پر بچے کے نطفے کی شکل میں نطفہ پہنچتا ہے، ناپاک قطرہ پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس قطرے سے ایک انسان کو پیدا کرتا ہے. اس کی جتنی بھی سٹیجز چینج ہوتے ہیں اس بچے دانی کے اندر، اس کو رحم کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر اس کو رحم سے تعبیر کیا. اور یہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے چمٹی ہوئی ہے. یہ رحم، اس رحم نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، یا اللہ مجھے اجازت دے، تو نے مجھے ایسی اپنی مخلوق بنایا ہے کہ جس میں تیری کاریگری چلے گی، تیری مشینری کام کرے گی، تیری صورتیں بنانے والا تو ہوگا. بدبخت بنانا ہے تو بنائے گا، اگر نیک بخت بنانا ہے تو بنائے گا، مسلمان بنانا ہے تب بھی تو بنائے گا، کافر اور مشرک بنانا ہے تب بھی تو بنائے گا. رب العالمین مجھے اجازت دے اس بات کی کہ جو مجھے تجھ سے ملا کر کے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو اپنی رحمت سے ملا کر کے رکھنا. اور جو مجھ سے جدا ہو جائے، مجھے کاٹے، مجھے الگ الگ کرے، اے اللہ تو اپنے رحمت سے اس کو الگ کر دینا. اور جو رحم کا لفظ ہے نا، اس کے لیے آیا ہے یہی رحیم کا لفظ ہے. رحیم کا لفظ اور رحم کا لفظ بالکل اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اشتقاق ہے اس کا، جس سے یہ لفظ نکل کے آیا ہے، وہ بالکل برابر ہے. رحمان، رحیم اور رحم، یہ تینوں کے تینوں لفظ ایک ہی، راحمیم، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے اتنی بڑی اپنی صفت رکھی ہے، رحمان اور رحیم، اسی سے رحم رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رحم کے تعلق سے اتنا بڑا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا کہ جو تجھے ملائے گا وہ میری رحمت سے ملا رہے گا، جو تجھے کاٹے گا وہ میری رحمت سے کٹ جائے گا، میری رحمت سے دور ہو جائے گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والجار ذی القربہ، قریب پڑوسی ہو. قریب سے بات چلی گئی دوسری طرف ہماری، تو قریب کے ساتھ زیادہ بہتر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. تو جو ترتیب ہے تبلیغ کی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. پہلے اپنی ذات، پھر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر، اب گھر کی 4 دیواری سے نکل جائیے. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے جو رشتے ہوتے ہیں ہم نے ان کو سمجھا نہیں، اور یہ بڑی عجیب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہے. ہمارا رشتہ دار اگر ہمارے اوپر کہیں ظلم ہوگا یا ہم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، ہر حال میں آپ اپنے رشتہ دار کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہر حال میں اپنے دوست کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں، اس وقت ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں
کہ ہمارا بھائی یہ غلطی پر ہے، یہ دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس وقت اس کے ہاتھ کو پکڑ کے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگلا بندہ معصوم ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ ظلم جائز نہیں، اور جائز چیز کے اندر ہی مدد کرنی ہے، ناجائز چیز میں مدد نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، پرہیزگاری پر اور نیکی پر دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا، مت مدد کرو، مت ساتھ دو اس شخص کا، علی الاثم والعدوان، جو گناہ کر رہا ہو اور سرکشی کر رہا ہو۔ سرکشی کا مطلب وائلیشن، یعنی اپنے حد سے، اپنی باؤنڈریز سے نکل جانا، اسلامک باؤنڈریز کو وائلیٹ کر کے نکل جانا، یہ عدوان کہا جاتا ہے، ریبیلین اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سوسائٹی میں رہ رہا ہے، اس پر اس کا ساتھ ہم نے نہیں دینا ہے۔ جو گناہ کر رہا ہے، ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہماری ماں کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، نبیوں کی بیویاں کافرہ رہیں تو اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، نبیوں کے بیٹے کافر ہوئے تو اللہ نے ان کی نہیں مانی۔ تو ہم اپنے رشتہ دار کے اگر ظلم کے اوپر اس کا ساتھ دیں گے کہ وہ دوسرے اس کا بازو بن جائیں، گویا کہ ہم اس ظلم کے بازو کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ رشتہ دار کا ساتھ وہاں دیا جائے جہاں اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو۔ جب وہ کسی پر ظلم کر رہا ہو تو رشتہ داری کا تقاضا، امارت داری کا تقاضا، اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے روک لیا جائے۔ کیوں؟ کہ وہ بولے گا نہیں، وہ لحاظ کرے گا رشتے کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے اندر، ان کا ایک لڑکا تھا، وہ جب پہلے کا، جب جنگ کے اندر وہ آ گئے تو جنگ کے بعد میں کہنے لگے کہ اگر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ آپ میرے باپ ہیں تو میں آپ کو مار دیتا۔ حضرت ابوبکر نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کے سائے میں آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو نے غلطی کی ہے، لیکن اگر میں تیری جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑتا۔ لہذا مقام ہوتا ہے، بہن کو کہاں رکھنا ہے، بیوی کو کہاں رکھنا ہے، ماں کا مقام کیا ہے اس کو کہاں رکھنا ہے، باپ کا مقام کیا ہے ان کو کہاں رکھنا ہے، بھائی کا مقام کیا ہے اس کو کہاں رکھنا ہے۔ الگ الگ سٹیجز ہیں، الگ الگ لیول ہیں، الگ الگ مراتب ہیں۔ ان مراتب کو ہم نے مکس کر دیا ہے، یہ چون چون کا مربع بن گیا ہے۔ یہ وہ بیربل کی کھچڑی ہے کہ جو کبھی پکے گی نہیں، کبھی بھی فارغ نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم غلطیوں پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا والجار ذی القربى والجار الجنب، اور بالکل پہلو میں رہنے والا، وابن السبیل، مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے خادم ہیں، تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ان کے اسٹیج ہیں، اور اسٹیج وائز جو لسٹ قرآن کریم نے دی ہے، اس لسٹ کو فالو کرنا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ اس چیز سے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد کا مسئلہ بہت خطرناک ہے جس کو ہم بہت آسان سمجھے ہوئے ہیں۔ حقوق اللہ یہ بہت عظیم ہے، نام کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، لیکن اس کی معافی بڑی آسان ہے۔ کبھی بھی اللہ نے توفیق دے دی اور تنہائی میں بیٹھ کر کے کوئی بندہ رو گیا، کوئی ایسے ڈر گیا کسی وقت میں، چلتے چلتے خیال آ گیا اور اللہ سے ڈر کے کانپ گئی اس کا جسم، اللہ تبارک و تعالیٰ قلم پھیر دے گا، کسی کو کائنات میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن حقوق العباد اس کا بہت خطرناک مسئلہ ہے، یہ کیش پیمنٹ وہاں ہوگی، اس کا معافی نہیں ہے، الا یہ کہ زندگی کے اندر معافی تلافی ہو جائے یا لین دین فارغ ہو جائے۔ تو یہ رشتہ داریاں جو ہے یہ حقوق العباد میں آتی ہیں، لہٰذا اس کا حل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جن گناہوں کے وائلیٹ کرنے پر یا جن گناہوں کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس شخص کے اوپر کہ جو ان کو اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے یا ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ ایک صحابی حدیث رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے انصاری شخص کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا یار آپ اتنے کیوں شرماتے ہو، آپ اتنی حیا کیوں کرتے، اتنی شرمیلے کیوں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعو، اے شخص اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، یہ جس لیول پر ہے، جس معیار پر ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیا کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعو فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو بھائی، یہ جو نصیحت کر رہے ہو یہ الٹی نصیحت کر رہے ہو، تبلیغ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو صحیح پتہ نہیں ہے تو اس کی تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں۔
آپ غلط تبلیغ کر رہے ہو، دعہو، اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا یہ ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک دوسری حدیث متفق علیہ، حدیث بخاری مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، حیا خیر ہی خیر ہے۔ جتنی بندہ حیا میں رہے گا، شرم میں رہے گا، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ خیر اور بھلائی اس کے اندر آئے گی۔ جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے اس سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، ایسے روح کی غذا ہوتی ہے، اور روح کی غذا روحانیت پیدا کرتی ہے۔ جتنا زیادہ اذکار ہوں گے، جتنا زیادہ نماز کی پابندی ہوگی، حقوق العباد کی ادائیگی ہوگی، پڑوسی کے حق کی ادائیگی ہوگی، دوستوں یاروں کے ساتھ جو لیول ہے، جو معاملات ہیں دین کی دیوار کے اندر اندر، دین کی دیوار سے باہر جا کر نہیں، دین کی دیوار کے اندر اندر دوستی یاری بھی بہت اچھی ہے، کوئی اس میں ممانعت کی بات نہیں ہے، بات نکل جائے گی۔ نہیں تو سورہ صافات کے اندر دو دوستوں کا قصہ ہے بڑا خوبصورت، وہ ایک دوست جنت میں چلا گیا، ایک جہنم میں چلا گیا۔ اللہ تب وہ کہنے لگا یار میرا دوست کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو کہا اس کو جا کے پوچھو کیا یہ اپنے دوست کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے ظاہر کی اپنی خواہش، ہاں میں اپنے دنیاوی دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو فلاں جگہ لے جاؤ اور اس کو کہو کہ نیچے دیکھے۔ وہاں پر اس کو لے جایا گیا، اور جب وہ اس کو کہا کہ یہاں سے نیچے دیکھو، ہو سکتا ہے تمہیں تمہارا دوست دکھے۔ فاطلع، اس نے اطلاع علی کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف جھانکنے کو اطلاع علی کہتے ہیں۔ تو اللہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے جھانکا اوپر سے کھڑے ہو کے نیچے کی طرف، فی سواء الجحیم، بالکل جہنم کے سینٹر کے اندر اس کا دوست پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے دعا کی، قرآن کے الفاظ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا میں میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ وہی بات ہے کہ دوست ہے، دوست کا ساتھ دینا، اب غلطی ہے یا نہیں ہے وہ الگ ایشو ہے، یہ کبھی نہیں ہم اپنے دوست سے پوچھیں گے، رشتہ دار سے کبھی نہیں پوچھیں گے۔ لڑائی کرنی ہے، ہاں میرا بھائی ہے، میرے بھائی کے ساتھ لڑائی کرو گے آپ؟ نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا، اسلام کا تقاضا، دلی شعور کا تقاضا، دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ بات کیا ہے۔ جب تک بات کا پتہ نہ چلے تو بھائی ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں اسلام کے مقابلے میں، اسلام کی دیوار کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں قرآن کی آیت آ جائے، جہاں حدیث رسول آ جائے، وہاں گردن نکل جائے کوئی ایشو نہیں۔ لیکن اگر قرآن کی آیت کو کھسکا دیں، نعوذ باللہ، حدیث کو کھسکا دیں کیونکہ یہ میرا بھائی ہے، تو بھائی کا کام نہیں آئے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں آئے گا۔ فإنکم علی نفسہ بصیرہ، تم خود اپنے نفس کے اوپر جو ہے گواہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حیا جو ہے وہ خیر لے کے آتی ہے۔ اب یہ رحم کے تعلق سے جو حدیث آئی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ من خلقہ، جب مخلوق کو پیدا کرنے سے اللہ فارغ ہو گیا، قالت الرحم، رحم نے کہا ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، اے اللہ اس مقام کو وہ مقام بنا دے کہ جو العائذ پناہ چاہنے والا ہو، بیکا آپ سے، من القطیعۃ اس کو کاٹنے سے، اے اللہ جو کاٹنے والا ہو، جو اس میرے حصے کو کاٹنے والا، کیونکہ رشتے ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے اس آیت کی اور اس حدیث کی تہ میں تھوڑا سا جایا جائے تو رشتے کہاں جنم لیتے ہیں؟ ماں کے پیٹ کے اندر رشتے بنتے ہیں، اور وہاں سے وہ رشتہ جب باہر نکلتا ہے تو پھر ہم اس کو بھائی یا بہن کہتے ہیں، یا ماموں اور چاچا کہتے ہیں، یا فلاں فلاں جو نام دیتے ہیں، وہ پہلے اس کی کاریگری اللہ تبارک و تعالی محض اپنی قدرت کے ذریعے کرتا ہے۔ هو اللہ الذی یصورکم فی الخلق، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہاری تخلیق کی تصویر کشی کی ہے وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے اس رحم نے کہا، فقالت الرحم، رحم نے کہا کہ ھذا مقام العائذ، یہ اس پناہ چاہنے والے کا مقام ہونا چاہیے آپ سے، وہ شخص آپ سے پناہ چاہے، آپ کی پناہ طلب کرے، من القطیعۃ میرے کاٹنے سے، کہ جو مجھے کاٹے گا وہ تیری رحمت سے دور، اور جو مجھے ملائے گا وہ تیری رحمت کے قریب۔ قال نعم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہاں، جو تجھے کاٹے گا، جو رشتے کو کاٹے گا وہ مجھ سے دور، میری رحمت سے دور۔ اور قرآن کی آیت میں پڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعنت اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو رشتے کو کاٹتا ہے۔ قال نعم اما ترضین ان اصل من وصلک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا رحم سے کہا اے میری مخلوق، اما ترضین
کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے ان اصلا کہ میں اس کو ملا دوں من وصلہ کی جو تجھ کو ملائے، یعنی جو رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے اس کو میں اپنی رحمت سے ملا دوں؟ اور کیا اس بات سے تو راضی ہے؟ تو رحم نے کہا ہاں. کیا کہا؟ بلا یا ربی، کیوں نہیں اے میرے رب، کیوں نہیں، جو مجھے ملائے تو اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، ہاں ایسا ہونا چاہیے، اور جو مجھے دور کرے، مجھے کاٹے، الگ کرے، مجھے جدا کرے، مجھے اس کو تو اپنی رحمت سے الگ کر دے، کاٹ دے، جدا کر دے. قال وهو لك، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قال وهو لك، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو. قال وهو لك، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرؤوا ان شئتم. اے لوگو، جب یہ حدیث بیان کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں فقرؤوا، پڑھ لو، ان شئتم، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تو پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، کیا تم یہ چاہتے ہو یا قریب ہے اس بات کہ یہ دنیا، یہ انسانیت، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی کہ وہ پلٹ جائے میری تربیت سے، میری سنت سے، میرے طریقے سے وہ پلٹ جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ان تفسدوا فی الارض، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ زمین میں تم فساد پیدا کر دو گے. جب میرے طریقے سے ہٹو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کو چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا فساد ہے. سنت پر عمل کرنا، سنت کو سوسائٹی میں سرکولیٹ کرنا، سنت کو سوسائٹی کے اندر اپنانا، قرآن کریم کو سوسائٹی کے اندر اپنانا، یہ امن اور سکون کا اعلان ہے. اللہ تو وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور فساد پھیلاؤ. اور فساد کی دوسری شکل یہ ہے کہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رشتوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دو. تھوڑی سی بات ہوئی، بات بند. اور جانتے ہیں جب ہم کسی سے بات بند کرتے ہیں 3 دن سے زیادہ، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی رکھتا ہے تو 3 دن تک کی تو گنجائش ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو بھی ہیں، جس بھی لیول کے ہم پڑھ رہے ہیں، اگر وہ بھی قبولیت سے نکل جائیں ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ تم اپنے رشتوں کو کاٹنے لگو، رشتوں کو جدا کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو. کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے تو جی فلاں ناک چڑھا لی، یہ نہیں ہوا جی میں وہ گیا تھا، پھر یہ نہیں ہوا، پھر ویسا نہیں ہوا. ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ مہمان نوازی پہ یا ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پہ کبھی بات کی جا سکتی ہے. اسلام مکمل دین ہے، یہ دین ناقص نہیں ہے، یہ دین کمپلیٹ طور پر ہے. لہٰذا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دوسری حدیث اللہ تبارک و تعالی نے کہا قال اللہ انا الرحمن، یہ بھی حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالی نے کہا انا هو الرحمن، میں رحمان ہوں. وہی الرحم، اور یہ جو میں نے رشتوں کی ایک ذریعہ بنایا ہے، ماں کو رشتوں کے کریٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، باپ کو رشتوں کے کریٹ کرنے کا جو ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے. تو کہا کہ انا الرحمن، میں رحمان ہوں. وہی الرحم، اور یہ رحم ہے، یہ رشتہ ہے. شققت لها اسما من اسمی، اس کا نام میں نے اپنے نام سے الگ کیا ہے، اپنے نام سے ہی نکالا ہے. اس کا بیس میرا نام ہے، میں رحمان ہوں. رحمان سے رحم میں نے نکالا ہے، اسی کی ایک الگ شکل پیدا کر دی ہے میں نے اس نام کی. من وصلها وصلته، جو اس رشتہ داری کو ملائے گا وصلته، میں اس کو اپنی رحمت سے ملا دوں گا. ومن قطعها بتته، اور جو اس کو کاٹے گا بتت یبتت تبتیت، خطرناک لفظ حدیث کے اندر جو آیا ہے. قطع تو پھر تھوڑا سا تھا، بتتا کا مطلب ہوتا ہے تباہ و برباد کر دینا کسی چیز کو، ڈائنامائٹ کر دینا، ڈسٹرائے کر دینا، اپ روٹ کر دینا، کسی ایکسٹرمینیٹ کر دینا کسی چیز کو، بالکل اتنا بیکار کر دینا کہ دوبارہ اس کی وہ شکل تیار ہم نہ کر پائیں. اس کو کہتے ہیں بتتا یبتت تبتیت، کہ جو رشتہ داری کو کاٹے گا اس کے بنیاد پر اس کو اتنا تباہ کر دوں گا کہ اس کی نیند نہیں سکون سے آئے گی، اس کی سکون سے عبادت نہیں ہو پائے گی، اس کا سکون سے روزی کمانا نہیں ہوگا. مالداری یہ نہیں ہوتی ہے کہ بڑے سارے پیسے ہوں بینک کے اندر اور اس کو کہا جائے مالدار. نہیں، سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ جس کو نماز میں زیادہ سے زیادہ وقت نماز کا اللہ کی یاد میں گزرتا ہے. ہمارا زیادہ وقت نماز کا کہاں جاتا ہے؟ دنیاوی یاد میں. بہت ساری چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں. سب سے بڑا مالدار وہ ہے سکون کے ساتھ جس کی عبادت اور سکون کے ساتھ جس کی نیند ہوتی ہے. سب سے بڑا مالدار دنیا کا وہ ہے، کیونکہ ذہنی سکون ہے اس کے پاس. یہ ذہنی سکون کی علامت ہے.
تو یہ حدیث. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرحم معلقۃ بالعرش، رحم یہ رشتہ، یہ رشتہ داری معلقۃ بالعرش، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. تقول من وصلنی وصلہ اللہ، جو کہتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ اس کو ملا دے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کاٹ دے. تیسری حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب. بہت خوبصورت حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یوصیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اے لوگوں، اے کائنات کے لوگوں، تم کو وصیت کرتا ہے کس چیز کی؟ بامہاتکم، کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. 3 درجہ 75% ماں کا پورشن ہے شریعت نے رکھا ہوا، 25% 100 کا 25واں حصہ باپ کا رکھا ہوا ہے. کہ ماں کی جو تکلیف ہے، ماں کا جو لیول قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایون کہ سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے، خدا کی قسم ایک ایک سٹیپ کو قرآن نے بیان کیا ہے. ایک ایک سٹیپ کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہاں تکلیف ہوئی ہے اس کو وہاں تکلیف ہوئی ہے، اس کو وہاں تکلیف ہوئی ہے. قرہن کا لفظ استعمال کیا، یہاں اس کو ناگواری گزری ہے، یہاں گزری ہے. لہٰذا 3 درجے ماں کے، 1 درجہ جو ہے وہ باپ کا. اور یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ریپیٹ کی ہے، ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم. 3 مرتبہ یہاں بھی کہا ہے. کہا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ماں کا کہیں امپلائی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور دنیاوی کرائٹیریا نہیں ہے. خالی ولادت کی بنیاد پر یہ چیز فرض ہو جاتی ہے بچوں کے اوپر کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کر لیں. جب وہ جنت یہاں سے غائب ہو جائے گی تو پھر وہ دوبارہ ملے گی نہیں. اس لیے خالی ولادت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا فٹ کیا ہے. یہ دنیا بھی نہیں کہ ماں مالدار ہے، پیسے دیتی ہے بچے کو تو تب ماں اچھی ہے، نہیں. یہ کرائٹیریا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا کرائٹیریا یہ ہے کہ خالی جس ماں نے بچے کو ولادت دی ہے اس کی تکالیف کی بنیاد پر، مختلف اوقات میں جو تکالیف ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر بچے کو 75% کہا دیا کہ 75% اپنی خدمت ماں کے قدموں میں رکھ دو اگر بچنا چاہتے ہو. اس کے بعد پھر کہا چوتھے نمبر پہ کہا ثم یوصیکم بآبائکم، اس کے بعد باپ کی خدمت کرو. اس کے بعد کہا ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر جتنا رشتہ دار قریبی ہے اتنی زیادہ اس کے ساتھ حسن اخلاق رکھو، اتنے زیادہ اچھائیاں اس کے ساتھ کرو جتنا قریبی ہے. الاقرب فالاقرب کا مطلب ہوتا ہے پہلے جو سب سے قریبی ہے، پھر جو دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ. یہ لیول قرآن کریم نے جو ہے وہ دیا ہے اور احادیث رسول نے دیا ہے کہ رشتہ داروں کی ایک اہمیت ہے. اور اگر ان احادیث پر ہم عمل کرنا شروع کریں، خدا کی قسم ہماری سوسائٹی ہستی بھی بن جائے گی، ہماری سوسائٹی امن کا گہوارہ بن جائے گی. آج ہم جو چہرے کے اوپر رنکل ڈالتے ہوئے، چہرے کو جو ہے جھریاں ڈالتے ہوئے چہرے کے اوپر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم سوچتے ہیں وہ کیوں نہ مجھے پہلے سلام کرے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سلام میں پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب کہا گیا، جو سلام میں پہل کرے گا. تو سلام میں پہل کرنے والے کو جو ہے وہ بشارت ہے. اس طریقے سے دوسری اللہ تبارک و تعالی نے پھر اگلی حدیث کے اندر سیم اگلی حدیث بھی ہے جو دوسری کتاب کے اندر ہے. اس کے بعد دوسری میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحامکم 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 ارحامکم، جیسے موت سے چند ایام یا چند لمحات پہلے کہا تھا اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مشہور وصیتوں میں سے ایک مشہور وصیت جو ہے اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کو فإنہن لا یملکن لانفسہن، اس کا ریزن بھی بتایا، یہ اپنے نفسوں کی مالک نہیں ہوتی ہیں. ہر اسٹیج پر، بیٹی کے اسٹیج پر اور کوئی ذمہ دار ہوتا ہے. جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو شوہر ذمہ دار ہو جاتا ہے، سب سے بڑا ذمہ دار شوہر ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہر اسٹیج پر اس کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہے، جو اس کو محفوظ رکھتا ہے، سنبھال کر کے رکھتا ہے. اتقوا اللہ فی النساء. ایسے یہاں کہا ارحامکم ارحامکم، اے لوگو میری وصیت ہے تم کو رشتوں کا خیال رکھنا، رشتوں کو سنبھال کر کے رکھنا، رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، ان کی معاونت کرنا صحیح کام کے اندر. یہ کہا ارحامکم ارحامکم. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعد. دیکھیے کتنا خوبصورت، یہ دور کا رشتہ ہے، لیکن کہاں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنیکٹ کیا. قربان جائیں، کہا من احب، جو شخص یہ چاہتا ہے، ان يصل اباه في قبره، کہ وہ اپنے باپ سے قبر میں ملاقات کرے. جو شخص یہ چاہتا ہے جس کا باپ مر گیا ہے، قبر میں ہے، اور وہ قبر میں اگر اپنے باپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کائنات کے نبی کی زبان کے الفاظ ہیں، جو اپنے مرے ہوئے باپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے قبر میں، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ، وہ اپنے باپ کے بھائیوں کی اور اس کے دوستوں یاروں کی اس کے بعد خیال رکھے، ان کا احترام کرے، ان کی جہاں مدد ممکن ہو سکے وہاں مدد کرے، اور ان کا احترام جب ان سے ملے تو بہت اچھے انداز میں ملے. اور ایک دوسری حدیث، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل خدمت کس کی ہے؟ کہا تمہاری ماں. کہا پھر کس کی؟ کہا تمہاری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں. کہا پھر کس کی؟ کہا باپ. کہا کہ اگر ماں باپ دونوں نہ ہو؟ کہا کہ ان کے جو دوست یار ہیں، ان کے ہم عمر لوگ. تین لفظ اس حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں، جو دوست یار ہیں ملنے جلنے والے، جو ان کے ہم عمر ہیں. خوبصورت، قربان جائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کہ کہا کہ جو ان کے ہم عمر ہیں. عمر کا کتنا احترام رکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ جو ان کے بھائی ہیں، پھر جو ان کے ہم عمر ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کو وہی ثواب ملے گا جو ماں باپ کی خدمت میں ملتا. یہ وہ رشتوں کے نزاکتیں ہیں، یہ وہ رشتوں کے تانے بانے ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیے ہیں، جس کو ہم 24 گھنٹے میں دسیوں بار وائلیٹ کرتے ہیں، دسیوں بار اس کے اوپر جو ہے چھری چلاتے ہیں، اس کی گردن کے اوپر، اور اس کی ہمیں کوئی ویلیو نہیں ہے. تھوڑی سی بات پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، ایشو کو کبھی سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو کر کے اور کئی سال لوگ آپس میں جو ہے باتیں نہیں کرتے ہیں. یہ ایک ڈرنے کی بات ہے، یہ حقوق العباد ہے، اور خطرناک حدیثیں اس کے تعلق سے جو ہے آئی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد 7ویں حدیث، من سرہ، جس شخص کو یہ خوشی ہو، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ جو یہ چاہتا ہے، اس کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے سنتے ہوئے، اس کو اچھی فیلنگ آتی ہے یہ سنتے ہوئے. کیا سنتے ہوئے؟ کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے رزق میں برکت ڈال دے اللہ، اس کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے. تو کیا کرے وہ؟ وَأَن يَنْسَاهُ فِي أَسْرِهِ، اور یہ چاہتا ہے جو کہ اس کے بعد اس کے معاملات کو دیکھنے والا کوئی دیندار پیدا ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، چاہیے کہ وہ رشتے کو ملائے. تو جو رشتے کو ملائے گا، اس کی اولاد بھی اس کے رشتے کو، باپ کے رشتے کو، ماں کے رشتے کو، دادا کے رشتے کو، نانا دادی کے رشتے کو، نانا کے رشتے کو، نانی کے رشتے کو یاد رکھے گی. دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، یہ وہ حدیث ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ میں، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے اگینسٹ میں عمل کرتے ہیں. اس کا توڑ جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. یہ ہو گیا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ قانون دین کا نہیں. دین کا اصول یہ نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے. دین کا اصول اگر یہ ہوتا، نبی کائنات علیہ السلام سجدے میں تھے، آپ کی گردن پر اوجڑی ڈالی گئی، فاطمہ چھوٹی معصوم بچی تھی، روتے ہوئے آئی اور کہا میرے بابا تو کائنات کا نبی ہے، وہ تیری گردن پر گندی اوجڑی پڑی ہے. اگر بدلے کا یہ وقت ہوتا میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بچوں، اگر بدلے کی یہ دنیا ہوتی، یہ اس حساب سے بدلے ہوتے، تو نبی کائنات علیہ السلام کو طائف میں پتھر مارے گئے. اس مبارک جسم سے، کائنات کا سب سے مبارک جسم جس سے خون بہہ پڑا، فرشتے آ گئے، طاقت بھی تھی، پوزیشن بھی تھی، سب کچھ تھا. اللہ نے کہا میرے نبی ان کو حکم دے دو جو دینا ہے. کہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں. اللہ نے کہا ہے جو حکم میرا محبوب دے دے، جو حکم میرا کائنات کا نبی دے دے، اس کائنات کا آخری نبی جو حکم دے دے وہی کر دو. آج میری ذات خود اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ میرا نبی پریشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. نبی اگر اتنے جلد باز ہوتے، نبی اگر وہ رحمت للعالمین نہیں ہوتے، نبی اگر ہماری طرح اصولوں پر چلنے والے ہوتے جن اصولوں پر ہم چل رہے ہیں، خدا کی قسم کہتے اچھا مجھے مارا ہے، میری غلطی کوئی نہیں، میں نے کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، اس کے باوجود میرے اوپر پتھر برسائے گئے ہیں. گنڈے لڑکے، نوجوان لڑکے، گنڈے اوباش ٹائپ کے لڑکے پیچھے لگا دیے. ایک بزرگ کے پیچھے اگر کوئی چھوٹا دوڑتا ہے تو ویسے بھی سوسائٹی میں جو روحیں ہیں وہ تڑپ جاتی ہیں.
ایک کہ بھائی یہ اتنا بدتمیز بچہ ہے کہ یہ بزرگ کے پیچھے اس طریقے سے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گنڈے اوباش لوگوں کو لگایا گیا. آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا, فرشتے حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ یہ جانتے ہی نہیں, تو نے مجھے نبی بنایا, میری نبوت کا مقام ہی نہیں جانتے ہیں, یہ رسالت کا مطلب ہی ان کو بیچاروں کو پتا نہیں ہے. اللہم اہدی قومی, اے اللہ یہ میری قوم ہے, اس کو تو ہدایت دے دے. ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الصدقہ علی لیس الواصل, رشتہ داری کو ملانے والا وہ نہیں ہے بالمکافی, جو بدلے کے طور پر ملائے. یہ میرے ساتھ اچھا کرے گا تو تب میں کروں گا, نا ادروائز میں نہیں کروں. نہیں, سب سے بڑی غلطی, سب سے بڑا بلنڈر یہی ہے ہمارے, اور اس پر ہم پورا عمل کرتے ہیں. ہم بدلہ چاہتے ہیں تو وہ تو بدلہ ہوگا, اور بدلہ ڈو گڈ اینڈ فارگیٹ, اچھائی کیجئے اس کو بھول جائیے. احسان جتلانا, لا يدخل الجنت المنان, احسان جتلانے والا, یہ بدلہ اور احسان, احسان جتلانے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت القتال, اور لا يدخل الجنت المنان, منع یمن, احسان جتانا, کہا جو احسان کر کے پھر اس کو ذلیل کرتا ہے. اللہ کی ذات عرش کے اوپر سنتی ہے اس کو, اور وہ کہتی ہے جا تیرا ستیہ ناس, تو اس پر احسان کرتا ہی نہ. کیونکہ ایک مسلمان کی عزت کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کسی کو بھی کہیں بھی بے عزت کر دیتے ہیں. کسی کی بھی سوچتے ہیں مجلس اس نے یہاں کیا, مجلس میں نے اس کو فلاں کو ایسا کہہ دیا, میں نے وہاں اس کو روڈ میں ایسا کہہ دیا. نہیں, سب سے بڑی غلطی ہے. مسلمان کی عزت کا مقام پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھا دینے سے, مسمار کرنے سے زیادہ خطرناک جرم یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیا جائے, کسی مسلمان کو شرع عام بے عزت کیا جائے, کسی مسلمان کی عزت کو سڑک پر لے آیا جائے. یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے سے زیادہ خطرناک عمل ہے. یہ عزت, یہ احترام ہے ایک انسان کا شریعت کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الواصل بالمکافی, جو بدلے کے طور پر رشتہ داری کو ملاتا ہے وہ نہیں, وہ رشتہ داری کو ملانے والا مانا ہی نہیں جائے گا اس کا وہ عمل. ولکن الواصل, اصل واصل, اصل ملانے والا وہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلها, بار بار کوئی اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, بار بار اس سے دوریاں چاہ رہا ہے, بار بار اس کے ساتھ وہ غیر ضروری برتاؤ کر رہا ہے, بد اخلاقی کا برتاؤ کر رہا ہے, اور اس کے باوجود وہ بندہ اس کو صبر کر کے اس رشتہ داری کو ملا رہا ہے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے, تو اصل ملانے والا وہ ہے کہ جس کو وہ دوسرا کاٹنے کی کوشش کرے یہ پھر بھی ملانے کی کوشش کرے, وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے یہ پھر بھی نزدیک جانے کی کوشش کرے. اصل رشتہ داری کو ملانا یہ مانا رکھتا ہے. وہ باقی تو بدلہ ہوگا, اور بدلہ یہ تو ویسے بھی درست نہیں ہے. کوئی بھی خاص طور پر جب نیک عمل کر دیا جائے تو اس کے مقابلے میں بدلہ طلب نہیں کرنا چاہیے. ٹائم ہو گیا ہے, 2 حدیثیں بس خالی ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ بھی کرنا چاہیے اگر توفیق ہو. ان الصدقہ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقہ وصلہ, کہا کہ مسکین پر خرچ کرنا صدقۃ, ایک صدقہ ہے, وعلی ذی الرحم, لیکن رشتہ دار پر خرچ کرنا اثنتان, 2 ہیں, ڈبل ہیں, ایک صدقہ وصلہ اور دوسرا رشتہ داری کو ملانا. دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتقى ربه وصل رحمه نسي في اجله وثرى ماله واحبه اهله. دیکھیے خوبصورت نتائج اس میں رشتہ داری کو ملانے کے نتائج بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتقى ربه, جو اپنے رب سے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے اپنے رب سے. کس بات سے؟ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. واما من خاف, جو ڈرتا ہے کس بات سے؟ مقام ربی, کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا, 2 آنکھیں دی, 2 کان دیے, 2 ہاتھ دیے, 2 پاؤں دیے, زمین کے اوپر کھلا چھوڑ دیا, جا جو کما کھا, کبھی نہیں روک ٹوک کی, ورنہ ایک فرشتے کو متعین کر دے کہ اگر ایک جھوٹ بولے گا ایک تماچا اس کو لگانا. کسی میں ہمت ہے اس کو روکنے کی؟ نہیں. لیکن ابھی وہ یہ سسٹم نہیں چلا رہا. ابھی انسان کو آزاد چھوڑا ہے کہ کر کے آؤ اپنے حساب سے تاکہ میں حساب لوں تمہارا. تو کہا من اتقى ربہ, جو اپنے رب سے ڈرتا ہے, ووصل رحمہ, رشتہ داری کو ملاتا ہے, نسی فی اجلی, اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے, اس کی عمر کو زیادہ کر دیا جاتا ہے, وسرى مالہ, اس کے مال کو بڑھا دیا جاتا ہے, واحبہ اہلہ, اس کے اہل و عیال اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. خوبصورت نتائج دیکھیے. نمبر 1 نتیجہ وصل رحمہ نسی فی اجلی, کون نہیں چاہتا کہ مجھے زندگی لمبی ملے؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہے, کہتے نہ ہو ہم لیکن چاہتے ہیں کہ بہت لمبی زندگی ہم جی لیں, لیکن مرنا ہے پھر بھی.
چاہے 90 سال 100 سال 200 سال بھی جی لیں، اور اتنی عمر تو ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال تو وصل رحمہ نسیہ فی اجلی، اس کی عمر کو اللہ تبارک و تعالی وسعت دے دیتا ہے. وسارا مالہ، مالداری کون نہیں چاہتا ہے؟ جو رشتہ داری کو ملانا ہے، اگر مالدار بننا ہے کسی نے تو رشتہ داری کو ملائے. کہا وسارا مالہ، اس کے مال کو ہم بڑھا دیتے ہیں. اور اگر یہ کون نہیں چاہتا ہے کہ میرے بچے، میرے بیوی، میرے بہن بھائی مجھ سے محبت کریں؟ ہر بندہ چاہتا ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنی پڑے گی، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنا پڑے گا. آٹومیٹکلی اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل کو اس دل کو موڑ دے گا اس کی طرف، اور اس کے اہل و عیال اس سے جو ہے محبت کرنا شروع کر دیں گے. بہت ساری حدیثیں اور آیتیں اور تھیں، لیکن یہ آخری آیت جس کے اندر بہت سخت وعید ہے، والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاق، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی رشتہ داری کو، ان یوصل، اس کو ملانے کا حکم تھا لیکن کاٹ دیا. ویفسدون فی الارض، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، رشتہ داری کو کاٹنے کا آؤٹ پٹ کیا ہے، نتائج اس کے کیا ہے، کانسیکوینسز اس کے کیا ہیں؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد آ جائے گا. ہم ایک رشتہ دار کو کاٹیں گے، اس سے 10 رشتہ دار کٹیں گے، وہ فساد کی ایک جڑ بنے گی. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. یہ نتیجہ، آخری نتیجہ بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رشتہ داری کو ملانے کے نتائج، عمر میں زیادتی ہوگی، مال زیادہ ہوگا، اس کے اہل و عیال اس سے محبت کریں گے. 3 نتیجے قرآن کریم نے دے دیے کہ اگر رشتہ داری کو سنبھال کے ہم رکھیں گے، اور رشتہ داری کو بدلے کے طور پر نہیں، کوئی 10 بار آپ کو دور کرنا چاہے، آپ 20 بار اس کو قریب کرنے کی کوشش کیجئے، تب صحیح ملانا مانا جائے گا. تو جو ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کاٹتے ہیں رشتہ داری کو، ان کا کانسیکوینسز کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لہم اللعنہ، ان کے اوپر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، جو ٹھکانے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میرے نفس کی جانب سے ہیں، جو بیان کرنے میں میرے سے لفظشیں ہوئی ہیں وہ میرے خالص نفس کی جانب سے ہیں. تو مجھے